نویت سنت الاحتکاف نویت سنت الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ ولا تقتلوا، اور قتل نہ کرو، نفسا، کسی جان کو، ولا تقتلوا النفس التی، اور کسی جان کو قتل نہ کرو جس کی حرم، حرمت رکھی اللہ نے، حرم اللہ، جس کی اللہ نے حرمت رکھی اس کو قتل نہ کرو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ومن قتل، اور جو قتل کیا جائے، مظلوما، مظلوم ہو کر جو قتل کیا جائے، فقد جعلنا، تو بے شک جعلنا، ہم نے دیا، لوليه، اس کے وارث کو، سلطانا، اس کے وارث کو حق دیا تو وہ حد سے نہ بڑھے، فی القتل، قتل میں یا قصاص میں، انہ کان منصورا، بے شک وہ ہے مدد کیا ہوا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو، اور جو مظلوم ہو کر مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے تو وہ وارث قتل کا بدلہ لینے میں حد سے نہ بڑھے، بے شک اس کی مدد ہونی ہے۔ اس آیت میں تیسرے کبیرہ گناہ یعنی قتل ناحق کا بیان ہے۔ اسلام میں انسانی جان کی بے پناہ حرمت ہے اور کسی انسان کو قتل کرنا شدید کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی محدود صورتوں کے علاوہ کسی بھی طرح اجازت نہیں۔ یہاں قتل کی ممانعت اور حرمت کے ساتھ اس کی اجازت کی ایک صورت بیان فرمائی گئی، اور وہ ہے کہ کسی کو قصاص میں قتل کرنا، یہ جائز صورت ہے۔ کسی نے قتل کیا تو اس کے بدلے قصاص میں قتل کرنا، یہ ایک صورت رکھی گئی، یعنی قتل کے بدلے قتل۔ اور یہ بھی عدالت کے فیصلے کے بعد، ایسا نہیں کہ خود ہی اپنی طرف سے فیصلہ کر کے خود ہی قصاص لیتے پھریں، اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ پھر قصاص میں قتل کی اجازت کے ساتھ اس کی بھی حدود و قیود بیان فرمائی ہیں کہ قصاص میں قتل کرنے میں بھی مقتول کا وارث حد سے نہ بڑھے، جیسا زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ ایک قتل کے بدلے کئی قتل کر دیتے تھے، اور آج کل بھی کئی علاقوں میں ایسا ہو رہا ہے، ایک قتل کرتا ہے اس کے بدلے 10 قتل کر دیتے ہیں، دوسری پارٹی اس کے 20 قتل کر دیتی ہے۔ یہ سلسلہ آج کل بھی جاری ہے ہمارے اطراف میں، دیہاتوں میں۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہ سلسلہ تھا، اور صرف قاتل سے قصاص لیا جائے گا، کسی اور سے نہیں۔ آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قصاص لینے کا حق ولی کو ہے، اور ولی میں وہی ترتیب ہے جو اسبات یعنی رشتوں کی خاص قسم ہے اس میں ترتیب ہے، اور جس کا ولی نہ ہو تو اس کا ولی سلطان ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ قصاص حق العبد ہے، اگر ولی چاہے تو قصاص معاف کر دے۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ بے شک اس کی مدد ہونی ہے، یعنی ولی کی یا مقتول مظلوم کی یا اس شخص کی جس کو ولی ناحق قتل کرے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسلام میں انسانی جان کی کس قدر حرمت بیان کی گئی ہے، اور آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ اسلحہ اٹھاتا ہے، جس کو دل کرتا ہے قتل کر دیتا ہے، کہیں سیاسی وجوہات سے، کہیں علاقائی اور صوبائی تعصب کی وجہ سے، کہیں زبان کے نام پر، کہیں فرقہ بندی کے نام پر۔ ان میں سے کوئی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ قتل کی اجازت صرف مخصوص صورتوں میں حاکم اسلام کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، مگر اسی طریقے سے جو سب سے اچھا ہے، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ،
ولا تقربوا مال الیتیم، اور تم قریب نہ جاؤ، لا تقربوا قریب نہ جاؤ، مال الیتیم یتیم کے مال کے پاس، الا باللتی مگر اس طریقے کے ساتھ، ہی احسن جو وہ سب سے اچھا ہے، حتی یہاں تک کہ یبلغ وہ پہنچ جائے، اشدہ اپنی جوانی یعنی پکی عمر کو، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اور عہد پورا کرو، اوفو پورا کرو، بالعہد عہد کو پورا کرو، ان العہد بے شک عہد کانا ہے، بے شک عہد ہے، مسئولا پوچھی جانے والی چیز، کہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اسی طریقے سے جو سب سے اچھا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی پکی عمر کو پہنچ جائے، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس آیت میں ایک کبیرہ گناہ سے منع کیا گیا ہے اور ایک اہم چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ کبیرہ گناہ تو یتیم کے مال میں خیانت کرنا ہے، اور اہم چیز وعدہ پورا کرنا ہے۔ یتیم کا کل یا بعض مال غصب کر لینا، اس میں خیانت کرنا، اس کے دینے میں بلا وجہ ٹال مٹول کرنا، یہ سب حرام ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسا ہے، کسی کا والد فوت ہو جائے، اب اس کا چچا اس کا مال دینے میں ٹال مٹول یا کئی معاملات میں حق تلفی کرے گا، اس کا مال کھا جائے گا، یا دیگر لوگ بھی اس یتیم کا مال کھا جاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، ولا تقربوا مال یتیما، مگر صرف اچھے طریقے سے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرو، اس کو بڑھاؤ۔ اتنی اجازت ہے کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرو اور اس مال کو بڑھاؤ، اس میں سے استعمال نہیں کر سکتے، اس مال کو کم نہیں کر سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یتیم کا ولی یتیم کے مال سے تجارت کر سکتا ہے، یتیم کے پیسے سے بزنس کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کے یتیم کا پیسہ بڑھ جائے، تجارت کرنا جائز ہے جس سے مال بڑھ جائے، یہ آسن میں داخل ہے۔ اور ایسے ہی اس کا روپیہ سود کے بغیر بینک وغیرہ میں اس کے نام پر رکھنا جائز ہے، کہ یہ حفاظت کی قسم ہے۔ دوسرا حکم یہاں ارشاد فرمایا کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو جب وہ یتیم اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے، اور وہ عمر ہے 18 سال کی عمر۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے نزدیک یہی مختار ہے۔ امام اعظم نے علامات ظاہر نہ ہونے کی حالت میں انتہائی مدت بلوغ اسی آیت سے استدلال کر کے 18 سال قرار دی۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اور عہد پورا کرو۔ آیت میں عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا، خواہ وہ اللہ کا ہو یا بندوں کا۔ اللہ سے عہد اس کی بندگی اور اطاعت کرنا ہے، بندوں سے عہد میں ہر جائز عہد داخل ہے۔ افسوس وعدہ پورا کرنے کے معاملے میں ہمارا حال کچھ اچھا نہیں ہے، بلکہ وعدہ خلافی کرنا یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ جو ٹائم کسی کو دیں گے اس ٹائم پہ نہیں پہنچنا، جو وعدہ کریں گے اس ٹائم پہ آپ کی رقم واپس کر دیں گے، نہیں کریں گے، ایک روٹین بن گئی، مزاج بن گیا، وعدہ توڑنا، جھوٹ بولنا۔ لیڈر قوم سے عہد کر کے توڑ دیتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے سے عہد کر کے توڑ دیتے ہیں، اور لیڈر کیا کہتے ہیں؟ تو سیاسی باتیں تھیں، وعدے کر کے ہم جیت گئے، یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اتنا کام کرائیں گے، ایسا کریں گے، وہ موڑ کے لفٹ ہی نہیں کراتے بات جب بن جاتے۔ تو یہ ایک روٹین کی بات ہے، اور کیا کہتے ہیں وہ تو سیاسی بیان تھے، جتنے ہم نے الیکشن سے پہلے کیے تھے تو سیاسی بیان تھے، اور پھر نہ کسی کو ملتے ہیں تو نہ پھر وعدے پورے ہوتے ہیں، تو پھر اور بہانے بھی بہت سارے ہوتے ہیں کہ یہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ تھا، یہ کام اس لیے نہیں کیا کہ ہم یہ مجبوری تھی، یہ مجبوری تھی، حالات نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، پچھلی حکومت نے یہ کر دیا تھا، سارا کسی اور پہ ڈال کے اپنا ٹائم پورا کر کے جتنا مال بنانا ہے وہ بنا کے اس کے بعد پھر نئے الیکشن کی تیاریاں۔ یہ سلسلہ ہوتا آ رہا ہے جب سے ملک بنا ہے، اور ابھی تک چل رہا ہے، اور عوام پھر بھی پیچھے لگی ہوئی ہے ان کی۔ تو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ عبادات کے حوالے سے ہم سن رہے تھے، فرض علوم